بات کریں گے پاکستان میں تعلیم کے فروغ کے لیے کام کرنے والے زندگی ٹرسٹ کے بانی شہزاد روائے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم شہزاد، شکریہ آپ نے وقت دیا۔ اسلام آباد میں ایک بڑی کانفرنس کا انعقاد ہوا جس کا موضوع مسلم دنیا میں خواتین کی تعلیم کے مسائل تھا۔ طے یہ کیا گیا کہ حکومتوں کو سرٹنلی بہت کچھ کرنا پڑے گا۔ پاکستان میں خواتین کو تعلیم کی سہولیات فراہم کرنے میں کیا سجیشنز ہیں آپ کی؟ حکومت کیا کیا کر سکتی ہے؟ دیکھیں، ہمارے ملک میں کرکٹ ٹیم آئے، باہر کے لیڈرز آئے، ہم تو چاہتے ہیں اور یہ اب ہونا شروع ہو رہا ہے۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ یہ کانفرنس یہاں پر ہوئی ہے جہاں پر دنیا کے لیڈرز یہاں پر آئے اور ایجوکیشن کی بات ہوئی ہے۔ کانفرنس سے ضرور ایک پریشر بلڈ ہوتا ہے، لیکن جو خواتین کی تعلیم ہے پاکستان میں اس میں کچھ بیسک ایشوز ہیں، جیسے کہ جو ہمارے پرائمری اسکول ہے، اگر سپوز کریں وہ 100 پرائمری اسکول ہے تو اچانک سے جو سیکنڈری اسکول ہے وہ اور کم ہو جاتے ہیں اور پھر اور اوپر جاتے ہیں تو اور کم ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے اندر یہ پیرامڈ جو ہے وہ بعد میں بنتا ہے۔ ہمارے یہاں پرائمری کے بعد سیکنڈری میں ایک نیچرل ڈراپ آؤٹ ہوتا ہے۔ پھر ہمارے ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ رورل ایریاز میں لڑکوں کے الگ لڑکیوں کے الگ اسکول، اب آپ کتنے لڑکوں کے اور لڑکیوں کے الگ الگ اسکولز بنائیں گے؟ تو آئی تھنک کو ایجوکیشن ایک مجبوری بھی ہے ہماری۔ سو یہ مجھے لگتا ہے کہ گرلز ایجوکیشن کے لیے سب سے پہلے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچی اب پڑھ سکے زیادہ تو یہ ایک انفراسٹرکچر کا مسئلہ ہے ہمارے ملک۔ ہاں، یہ ڈیفینیٹلی آپ نے صحیح کہا، یہ ہے تو صحیح اور بڑا ہمارا اسپیسیفک ہے، پاکستان اسپیسیفک بھی یہ بات ہے۔ اچھا بتائیں، پاکستان کی بات کریں یا افغانستان کی یا کسی اور مسلم ملک کی، تو حکومتوں کے ساتھ ایک معاشرتی تبدیلی کی ضرورت بھی نظر آتی ہے۔ معاشرے کو تسلیم کرنا ہوگا کہ لڑکوں کی تعلیم جو ہے وہ لڑکیوں کی تعلیم رادر وہ کتنی ضروری ہے۔ تو کیا آپ کو ایسی تبدیلی پاکستان میں لگتا ہے کہ نظر آ رہی ہے؟ اب کچھ ہو جائے گا؟ آئی تھنک دیکھیے، جو سوشل ری انجینئرنگ کا پروسیس ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ معاشرتی تبدیلی، مجھے لگتا ہے پاکستان میں کیا پوری دنیا کے اندر اوبویسلی اویئرنیس تو ہے کہ لڑکیوں کی تعلیم کتنی ضروری ہے یا بچوں کی تعلیم کتنی ضروری ہے، لیکن مسئلہ یہاں پر پاکستان میں جب آتا ہے، جیسے ہماری آرگنائزیشن دوربین ہے، تو جب وہ فوری ڈگری پروگرام کرنے آتے ہیں، ٹیچرز بننے آتے ہیں اور پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ 4 سال آپ یہ ڈگری پروگرام کریں گے، پھر 3 سال آپ کو نوکری ملے گی، آپ گورنمنٹ اسکول میں پڑھائیں گے، تو وہ ایک کانٹریکٹ سائن کرنا ہوتا ہے۔ تو میں دیکھتا ہوں کہ بچوں کا اتنا دل ہوتا ہے، ان کو لگتا ہے میں ہماری زندگی چینج ہونے لگ رہی ہے، بٹ ماں باپ، خاندان ان کی شادیاں کرانے کی بات شروع کر دیتے ہیں۔ شہروں کے اندر 12ویں جماعت کے بعد 4 سال کا ڈگری پروگرام، اگر ڈاکٹرز ہوں تو پھر وہاں پر بھی یہ مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ ٹیچنگ کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس کو پروفیشنلی لیا جانا چاہیے، تو وہاں پر بیچ میں ڈگری کے دوران بچوں کی شادیاں کرانے کی بات ہوتی ہے اور پھر کہا جاتا ہے چھوڑ دیں، نہ کریں۔ اور اگر آپ رورل ایریا میں چلے جائیں تو یہ مسئلہ 8ویں جماعت کے بعد بھی شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ خاندان کی طرف سے جو پریشر آتا ہے بچوں کو کہ شادی کرانی ہے، یہ ایشوز ہیں، آئی تھنک یہ ابھی بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے ملک کے اندر۔ اچھا شہزاد صاحب، اس کانفرنس کے شرکاء خاص طور پر ملالہ یوسفزئی صاحبہ کی ہم بات کریں گے۔ انہوں نے فلسطین میں اسرائیل کے مظالم کی وجہ سے لڑکیوں کی تعلیم پر جو بندش ہے وہ بھی بات کی، بڑا تفصیلی اس کا مدعا اٹھایا۔ کتنا نقصان ہو رہا ہے، مستقبل میں کتنا ہوگا؟ کیا وجہ ہے کہ غزہ کے بچوں کی تعلیم پر نہیں ہو رہی زیادہ بات؟ دیکھیں، ایک تو سب سے پہلے ملالہ یوسفزئی جو ہماری اپنی نوبل laureate ہیں، ان کا پاکستان آنا اور یہاں پر ایک پلیٹ فارم پہ بات کرنا، یہی بہت خوشی کی بات ہے اور بہت دل سے بولتی ہیں وہ ہمیشہ، اور انہوں نے اسرائیل کے اس ظلم کو اب تو اسپیچ لیس ہم فیل کرتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتا کیا کہیں کہ اس لیول کی بدماشی، آپ کہہ لیں کہ میں بدماشی ورڈ اس لیے یوز کر رہا ہوں کیونکہ کیا کہہ سکتے ہیں، اب کچھ بھی کہہ رہے ہیں اور کوئی روکنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی۔ سو آئی تھنک یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے جو ملالہ جس پہ بات کر رہی تھی، اور پوری مسلم دنیا کی، اب پوری دنیا اس ایشو پہ بات کر رہی ہے۔ اور تعلیم پر تو ہوتی ہے بات پیلسٹائن کے اندر اور غزہ کے اندر جہاں پر جس طرح سے، لیکن وہاں پر بچوں کو مارا جا رہا ہے، اور پھر آپ ہیلتھ اور تعلیم اور کتنی بھوک اور ہنگر ہے، بٹ لیکن وہاں پر لٹرلی جس طرح سے مارا جا رہا ہے بچوں کو، وہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ سمجھ نہیں آتا ہمیں کہ ہم کیا کہیں۔ اور پھر اوبیسلی تعلیم، زندگی ہوگی تو انسان تعلیم حاصل کرے گا، صحت ہوگی، آگے بڑھے گا، وہاں تو ایک پاگل پن مچا ہوا ہے۔ بٹ مجھے بہت خوشی ہے کہ ملالہ نے اس بارے میں بات کی ہے، اور ہمیشہ کرتی ہے ملالہ اس بارے میں بات۔ ہماری دعا بس یہ ہے کہ وہاں پر بچوں کی زندگیاں بچیں۔ پھر اوبیسلی جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ جہاں پر لوگ شیلٹر لے رہے ہوتے ہیں غزہ میں، وہیں پر
ان سکولز پر بھی بامبز برسائے جاتے ہیں اور وہاں پر پھر لوگ مر جاتے ہیں. تو سکولز تو ویسے ہی ختم کر دیے گئے وہاں پر, بٹ ہم سب کی دعا ہے کہ بس کسی طریقے سے یہ ظلم ختم ہو. سب کی یہی دعا ہے. بہت شکریہ آپ کا شہزاد روائے ہمارے ساتھ تھے.